اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ عزیز صدر محفل، میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار آج میں آپ کے سامنے دل میں طوفان عزم، روح میں شعلہ جذبہ اور آواز میں ایک ایسی چیخ لے کر کھڑا ہوں جو خاموش نہیں، جو ہماری قوم کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے، جو ہمیں جہالت کی گہرائیوں سے لے کر ان عموماً کی بلندیوں تک لے جائے۔ یہ ہے تعلیمی عمل کی جدیدیت۔ صدر وقار، لفظ جدیدیت جدت سے ماخوذ، اس کے معنی ہیں نیا پن، ابداع، اختراع وغیرہ، اور یہی جدت اور جدت کی ایک خاصیت پورے کائنات میں ازل سے ہی جاری ہے، جس میں دوسرے مخلوقات کے ساتھ ساتھ حضرت انسان کو بھی ایک ممتاز درجے پر پہنچا ہے، کیونکہ یہ زمین و آسمان حضرت انسان کے واسطے تخلیق کیے ہیں۔ وقول حکیم الامت، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جگہ کے لیے۔ صدر وقار، اور اسی جگہ کو سنوارنے کے لیے حضرت انسان کو عقل و شعور سے نوازا گیا، جس کا اصل مقصد علم ہے، اور اسی علم کے خاطر انبیاء کرام علیہ السلام کو اولین پیغام اقرا کا دیا گیا، جس نے انسان کو پر سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا، اور نہ جانے اس اقرا کے کیا کیا کمالات، کیونکہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے کہ آ رہی ہے تمام صدائیں کن فیکن، اور اسی کن فیکن کے پیچھے ایک ہی حقیقت کا فرمان ہے، کل یوم ہوا فی شأن۔ صدر وقار، جو ذات ہر روز اپنے ایک نئے شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا، اسی ذات نے اس انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب اور اپنا ذمہ دار بنا کر اس نظام ہنسی کو چلانے کی ذمہ داری ہے، جس میں کامیابی پانے کے لیے اس کا علم کار کرنا، جس سے نافع ہونے کے لیے جدیدیت وقت کا اہم تقاضا ہے۔ صدر وقار، اس لیے جدیدیت، اس لیے تعلیمی عمل میں جدیدیت لانا بہت ہی اشد ہے۔ صدر وقار، اگر ہم تعلیم میں جدیدیت کو نہیں اپنائیں گے تو کل ہم پھر آدم و حوا کے دور میں جا پہنچیں گے، جہاں کچا گوشت چبایا جاتا تھا، جڑی بوٹیاں کھائی جاتی تھی اور محض غاروں میں رہنا ہوتا تھا۔ صدر وقار، کیونکہ اس وقت چند لوگ ہی تھے جن کا اس وقت ان حالات میں گزارا ہو سکتا تھا، لیکن آج 8 ارب انسان ہے جن کا گزارا چند پتوں پر، کچے گوشت پر اور محض غاروں میں رہنا ممکن نہیں۔ صدر وقار، بلکہ آج تو ہوا میں اڑنا ضروری ہے، سمندر کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے، سورج اور ہوا کو مسخر کرنا ضروری ہے، شب تاریخ کو روشن کرنے کے لیے بلک کوئی جاب کرنا ضروری ہے۔ صدر وقار، اور ان سب کے لیے تعلیمی عمل میں جدیدیت لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ خواہش سے نہیں گرتے پل جولی میں، وقت کے شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کرنے سے، اپنے حصے خود کی جلانا۔ صدر وقار، وقت بھی ایک سائنس ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور تک پہنچنے کے لیے انسانوں کو ہزاروں جتن کرنے، کبھی پتھروں سے آگ نکالی تو کبھی زمین کا سینہ چیر کر اس سے وہ مادہ حاصل کیا جس سے اس کی بھوک مٹ گئی۔ صدر وقار، یہی نہیں، یہ انسان جب ذرا اور آگے بڑھا تو اس نے نئے راستے دریافت کر کے تجارت کی بنا ڈالی۔ صدر وقار، یہی نہیں، یہ انسان جب ذرا اور آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ لوہا لگ گیا، جس سے بڑی بڑی مشینیں بنا کر صنعتی دور موجود ہو گئی۔ جناب والا، یہی نہیں، یہ انسان جب ذرا اور آگے بڑھا تو اس نے کمپیوٹر کو بنا کر خود کو حیران کر دیا۔ کمپیوٹر کو بنا کر آج یہ انسان دنیا کو بدل کر دیا۔ صدر وقار، اور انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل انقلاب کے دور میں موجود ہے۔ صدر وقار، لیکن آج کے دور میں دنیا کی ملکیں آگے بڑھتی جا رہی ہے، ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے، اور ہمارا ملک آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہمارے نوجوان
کے دور میں بھی رٹوں کا شکار ہے، ان کا آغاز رٹ سے ہوتا ہے تو کل وہ جدیدیت سے محروم ہی محروم ہے۔ صدرائے وقار، جدیدیت ہماری دشمن نہیں، ہماری نجات۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہے، ان انگریزوں کی غلامی کرتے رہے جہاں وہ عالمی مقابلے میں پیچھے ہو، یا ہم ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتے ہیں جہاں ہمارا تعلیم ہر دماغ کو روشن کرے، جہاں ہمارا عمل ہر ہاتھ کو طاقت دے اور ہمارا ملک دنیا کے عظیم قوموں کی سب میں سب بنے۔ میرے ساتھ بھائی، آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے تعلیم میں جدیدیت کو اپنائیں اور اپنے ملک کو دنیا کے عظیم قوموں کی سب میں سب بنے۔ آخر میں ایک شعر لکھنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت گیرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت گیرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہو جائے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہو جائے۔ ہماری